مسجد اقصیٰ جو ہے صرف فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اس کی حفاظت ضروری نہیں ہے کہ بھئی ان کی رسپانسبلٹی ہے، بلکہ یہ پوری امت کا ایک اثاثہ ہے۔ یہ تو تمہارا جو ہے وہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، تم کس کے انداز پہ زندگی گزارتے ہو۔ اور پھر کہا کہ یہ جو اقصیٰ کا جو کمپاؤنڈ ہے، اس کمپاؤنڈ کے اندر کتنی دکانیں مسلمانوں کی ہیں، لیکن کیا ان کے اندر امانت داری ہے، کیا ان کے اندر دیانت داری ہے؟ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری جو ہے وہ غفلت کے وجہ سے جو ہے یہ آج مسجد اقصیٰ ہمارے پاس نہیں ہے۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر مسجد اقصیٰ کی زیارت کی سعادت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ بار بار وہاں کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے، اور اس حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جہاں کہیں گیا وہاں پہ جتنی بھی مبارک جگہیں ہیں، مقدس جگہیں ہیں، سب جگہوں پر، سب مقامات پر آپ حضرات کے لیے دعا گو رہا۔ اور خاص طور پہ جو اسلام چینل اردو کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے، جو اس پروگرام کے جو ویورز ہیں ان کے لیے ہر جگہ دعا کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم کا فضل کا معاملہ فرمائے۔ ہمیشہ جب بھی مسجد اقصیٰ جانا ہوتا ہے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اور اس حوالے سے کہ وہی حالات ہیں اور ہر طرف فوجی ہوتے ہیں، اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے چیک پوائنٹس ہیں اور لوگوں کو روکا ہوا ہے، نماز پڑھنے مسجد اقصیٰ میں جاتے ہوئے کتنے نوجوانوں کو روک لیا جاتا ہے، تو تکلیف ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے۔ تو لیکن ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ میرے اور آپ کے اختیار میں تو کم سے کم اتنا تو ہے کہ ہم دعا کریں، اور جو ہم اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے جو ایفرٹ کر سکتے ہیں وہ ایفرٹ ہمیں کرنی چاہیے۔ باقی تو یہ حکمرانوں کا کام ہے، اور بحیثیت امت سارے جو بلاد اسلامی ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے۔ مسجد اقصیٰ جو ہے صرف فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اس کی حفاظت ضروری نہیں ہے کہ بھئی ان کی رسپانسبلٹی ہے، بلکہ یہ پوری امت کا ایک اثاثہ ہے۔ یہ تو پوری ایک امت کی مشترکہ ایک میراث ہے جس کو ہم سب نے مل کر سنبھالنا ہے۔ تو لہذا اس حوالے سے جو ہے وہ بڑی اہم جگہ ہے، اور الحمدللہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہزاروں لوگوں کو وہاں کی حاضری لگوائی اور زیارت کروائی، اور الحمدللہ خود بھی بار بار اللہ نے اسی سبب سے وہاں کا جانا لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی طرح سے رکھے، اور ایک دن زندگی میں، یعنی میری حیات میں وہ دن بھی آئے کہ بالکل وہ ایزیلی ہم جائیں اور وہ مسلمانوں کے اختیار میں ہو، اور وہاں کے مسلمانوں کے مسائل حل ہوں، ان کی تکالیف دور ہوں۔ تو یہ دعا ہے میری بھی، خواہش بھی ہے کہ اللہ سے میں مانگتا بھی ہوں، اور ہونی بھی چاہیے، آپ حضرات کی بھی خواہش ہونی چاہیے، ہر ایک کی ہونی چاہیے۔ تو لہذا جمعے کی نماز جب ہم نے پڑھی، ناظرین تو ہر جمعہ بیان ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے، مساجد میں ہوتا ہے، مراکز میں ہوتا ہے، اور یہاں پر مسجد اقصیٰ کے اندر اس دفعہ جو جمعہ ہوا تو اس جمعے میں امام صاحب نے بڑی اہم باتیں کی۔ یقین جانیے کہ میں یعنی سوچ رہا تھا کہ مسجد اقصیٰ سے پہلے میرا اسپین کا سفر ہوا تھا، تو جامع مسجد غرناطہ کے اندر نماز پڑھی، اور جامع مسجد غرناطہ پوری غرناطہ شہر کی پہلی پرپس بلڈ مسجد ہے، اور پراپر جیسے کہتے ہیں نا مسجد ہے جس کے اندر یعنی جو مینار ہے، ممبر ہے، گنبد ہے، سب کچھ ہے، اور اذان ہوتی ہے، جماعت سے نماز ہوتی ہے الحمدللہ۔ اور یہ اس کی لوکیشن بڑی اہم ہے، الحمرا پیلس کے بالکل سامنے۔ جب آپ الحمرا پیلس پہ کھڑے ہوتے ہیں تو البائسون جو علاقہ ہے اس کی طرف آپ جب نگاہ دوڑاتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں، تو آپ کو بالکل آگے سامنے جو ہے یہ مسجد نظر آئے گی۔ بیچ میں ایک وادی سی ہے، اور پھر وہ اس دوسرے جانب پہاڑی کے اوپر یہ مسجد موجود ہے۔ تو الحمرا سے بھی نظر آتی ہے، اور جب اس مسجد کے کورٹ یارڈ میں آپ کھڑے ہوتے ہیں یا اس کے صحن میں آپ کھڑے ہوتے ہیں
تو آپ جب اس طرف الحمرا کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو الحمرا پیلس نظر آتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا ایک قدرتی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو اس پہ تو میں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بات کروں گا۔ تو اس جمعے میں بھی امام صاحب نے بڑی اہم تقریر کی تھی، اور انہوں نے بھی یعنی امت کی جو عمومی حالت ہے، مجموعی حالت ہے، اس کو بیان کیا، اور بتایا کہ بھئی کیسے مسلمان جو ہے وہ عروج کو پہنچے، پھر مسلمانوں کا زوال ہوا، اور پھر کس طریقے سے جو ہے وہ مسلمانوں کے کن وجوہات کی بنا پر مسلمان جو ہے وہ اس نہج تک پہنچے۔ تو وہ بھی درد دل انہوں نے بھی اپنا بیان کیا، وہ بھی یہ رونا رو رہے تھے۔ تو ابھی جب جمعہ پڑا مسجد اقصیٰ کے اندر تو یہاں بھی امام صاحب کا فوکس جو تھا وہ نوجوان تھے اور خواتین تھیں، اور خواتین کو اور نوجوانوں کو انہوں نے مخاطب کیا۔ خواتین کو بڑے یعنی کھلے ڈلے الفاظ کے اندر کہ بھئی ہماری جو خواتین ہیں ان کے اندر اس وقت جو بہت زیادہ کمی ہے، دین کی کمی ہے، دینداری ان کے اندر نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی خواتین جو ہے بس اس وقت ان کو صرف اچھے پہننے کی اور اچھے رہنے کی، اچھی سواری کی، بس یہی مقابلہ ہے گھروں کے اندر کہ بھئی کس کے پاس زیادہ سامان ہے، کس کے پاس زیادہ چیزیں ہیں، کس کے پاس زیادہ آسائشیں ہیں، کون زیادہ زیب و زینت کرتا ہے، کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، اور بناوٹ کتنی ہے اور سجاوٹ کتنی ہے۔ کہا کہ سارا فوکس اس کے اوپر ہے اور دین کے اوپر کم فوکس ہے۔ کہا اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، جو نسل ہے، اس نسل کے اندر بھی جو ہے وہ دینداری نہیں ہے، اور جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ان کا اڑنا، اوڑھنا، بچھونا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، ہر چیز یعنی غیروں کے طریقے پر ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو یعنی اس حالت تک پہنچ چکے ہیں کہ اب پہلے ہم اس پہ روتے تھے کہ بھئی سگریٹ پیتے ہیں، اسموک کرتے ہیں، اب جو ہے وہ شراب بھی پینا شروع کر دی ہے، اور پہلے اس پہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ ناجائز تعلقات سے بڑھ کر اب زنا کے اندر انوالو ہو چکے ہیں۔ مطلب جو معاشرتی برائیاں ہوتی ہیں، جو سماجی برائیاں بھی ہیں، اخلاقی برائیاں بھی اور مذہبی بھی، وہ ساری کی ساری ہم میں پائی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب دیکھو تم جو ہے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی جوتوں تک دیکھو کہ تم کس کی نقالی کرتے ہو، تمہارا جو ہے وہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا تم کس کے انداز پہ زندگی گزارتے ہو۔ اور پھر کہا کہ یہ جو اقصیٰ کا جو کمپاؤنڈ ہے، اس کمپاؤنڈ کے اندر کتنی دکانیں مسلمانوں کی ہیں، لیکن کیا ان کے اندر امانت داری ہے، کیا ان کے اندر دیانت داری ہے، کیا ان کے اندر اخلاق ہے، احترام ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یعنی بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے کہا چلو یہ تو ایک ٹھیک ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، اور ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری جو ہے وہ غفلت کے وجہ سے جو ہے یہ آج مسجد اقصیٰ ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہ فلسطین کا اتنا حصہ آج ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو وہ تو چلیں ٹھیک ہے، وہ تو اب وقت آنے پہ ہی معاملات حل ہوں گے، لیکن یہ جو انسان کا جو وجود ہے، یہ جو آپ کا اور میرا جو جسم کا جو جثہ ہے، اس کا کنٹرول تو ہمارے اختیار میں ہے نا، ہم اس کو تو سنبھال سکتے ہیں، اس کے اوپر تو شریعت کو، دین کو، اللہ کے احکام کو لاگو کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس پہ ہی نہیں کریں تو پھر کس قسم کا یعنی ہمیں رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواء تبعا لما جئت بہ، حضور نے فرمایا کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہاری خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو آج آپ دیکھیں کہ کس چیز کے تابع ہے ہماری جو خواہشات ہیں، کیا دین کے تابع ہیں یا نفس کے تابع ہیں، یعنی یا شیطان کے تابع ہیں یا اللہ کے تابع ہیں۔ تو ہم دیکھ لیں کہ ہماری خواہشات جو ہیں وہ تو اسلام کے مطابق تو نہیں ہیں، اللہ کے دین کے مطابق تو نہیں ہیں۔ تو لہذا دیکھیں بنیادی طور پر یہ چیزیں جب اذان ہو جائے، نماز کا وقت ہو، تو یعنی جب آپ آتے نا مسجد اقصیٰ کے اندر ایک چھوٹی مسجد ہے، تو اکثر باب الحطہ سے جب ہم اندر سے داخل ہوتے ہیں تو
وہاں ایک چھوٹی مسجد ہے، تو میں آ رہا تھا تو عشاء سے پہلے، تو وہ اس میں عشاء کی نماز تھوڑی دیر پہلے ہوتی ہے، تو ایک امام اور 4 نمازی تھے، یعنی وہ تو محلے کی مسجد ہے نا، چھوٹی مسجد ہے، جو آدمی چلیں مین مسجد میں نہیں جا سکتا تو وہ وہاں نماز پڑھ لے، چاہے وہ بوڑھا ہو یا کوئی جس کو کوئی کام ہو یا کوئی دکاندار ہو، کوئی بھی ہو۔ تو ایک امام اور 4 نمازی، تو میں جب گزر رہا تھا تو میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا یہ صورتحال ہے، یہ الاقصی کمپاؤنڈ جو اولڈ سٹی ہے اس کے اندر کی یہ صورتحال ہے، اذان ہوتی ہے تو کتنے لوگ اذان کا جواب دیتے ہیں، تو بالکل وہی صورتحال ہے کہ نمازی جو ہے وہ بالکل تھوڑے سے ہیں، تو آپ جب تک آپ سلام دعا نہ کریں، اگلے سے پوچھیں نہیں، تو اس وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہیں یا کرسچن ہیں، کیونکہ وہاں پہ اکثر بہت سے لوگ کرسچن بھی ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو۔ اور پھر جو ہے وہ شاپس ہیں، دکانیں ہیں جس کے اندر جو ہے وہ دوسرے مذاہب کی مذہبی شعار کی چیزیں بیچی جاتی ہیں۔ اور اس سفر میں نہیں، ایک دوسرے سفر میں نے دیکھا کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کرسچینٹی کا ایک بلیو ہے نا 14 اسٹیشنز کا، کہ 5 اسٹیشن تو ہولی سیپٹیکا چرچ کے اندر ہیں اور 9 اسٹیشن جو ہے وہ باہر ہیں جو اولڈ سٹی میں ہیں، تو ان کا ہر سنڈے کے دن جو ہے ایک عبادت کرتے ہیں، ایک سروس ہوتی ہے، تو ایک بہت بڑی کراس جو ہے وہ ایک صاحب اٹھا کر جا رہے تھے، تو میں سمجھا یہ اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا، تو میں نے دم سمجھا کہ بھئی کرسچن ہوگا، تو وہاں پہ ایک سروس ہوتی ہے سنڈے کے دن صبح کے وقت میں، تو ایک جلوس سا نکلتا ہے، وہ 14 اسٹیشن کے اوپر لے کے جاتے ہیں، ایک ٹور ہوتا ہے وہ، تو وہ جو شخص تھا وہ مسلمان تھا، تو وہ اس کی ڈیوٹی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی یہ کیا، تو کہتا ہے یہ تو میری ڈیوٹی ہے، یہ میری جاب ہے، اور میں یہ لے کے جاتا ہوں، لے کے آتا ہوں، رکھتا ہوں، سنبھالتا ہوں۔ تو میں نے کہا یار تمہیں اور کوئی جاب نہیں مل سکتی، کوئی اور جاب کر لو، کتنی جابیں ہیں نا بھئی، کتنی جابیں، انسان نے روزی ہی کمانی ہے نا، تو وہاں پہ لوگ جو ہے وہ روڈ پہ جوس بیچ کے روزی کما رہے ہیں، فروٹ بیچ کے روزی کما رہے ہیں، تو روزی کمانی ہے، تو یہی تو جب یعنی یہ جب انسان کا نظریہ ہی بدل جائے، سوچ ہی بدل جائے، تو پھر دیکھیں پھر تو رونا کس بات کا، تو اصل چیز معاملہ تو شریعت کا ہے۔ دیکھیں حکومت کا ہونا نہ ہونا، ملک کا ہونا نہ ہونا، ہم لوگ جہاں یہاں رہتے ہیں تو ہم لوگ کوئی مسلمان ملک میں رہتے ہیں، تو یعنی جو لوگ مسلمان ملک میں رہتے ہیں تو کیا ہوا، مطلب اگر حاکم آپ کا مسلمان ہے یا آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ حکومت مسلمانوں کی نہیں ہے، تو کیا شریعت آپ پہ لاگو نہیں ہوتی، کیا دین آپ پہ لاگو نہیں ہوتا؟ تو شریعت کا معاملہ، دین کا معاملہ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، وہ تو ایک فرد سے مطالبہ کرتا ہے۔ پہلے تو اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ جو شریعت ہے، دین ہے، وہ تو مجھ سے مطالبہ کرتی ہے، ہر فرد سے مطالبہ کرتی ہے کہ بھئی تمہاری جو رسپانسبلٹی ہے، تمہاری جو ذمہ داریاں ہیں وہ تم کتنی پوری کر رہے ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ بڑی پکچر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی حکومت ہوگی، وہ سب کچھ ہوگا تو ہم نے شریعت پہ چلنا ہے، نہیں تو ایسے تو بہت سارے ملک ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہے، تو وہاں پہ تو پھر دینداری 100% ہونی چاہیے، تو وہاں کیوں نہیں ہے؟ تو اس سے بات پتہ چلی کہ بنیادی طور پر ہر انسان شریعت کا پابند ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے معاملات کا حساب لے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قرآن کہتا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، میں ذمہ دار ہوں کہ اپنی زندگی کا جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بھئی میں نے تمہیں زندگی دی، اور اس زندگی کو تم نے کیسے گزارا، اس زندگی کا جو سب سے پرائم ٹائم تھا، جوانی کا ٹائم تم نے کہاں گزارا، کیسے گزارا؟ تو اب اصل بات تو یہ ہے کہ مجھ سے سوال ہو رہا ہے، اس وقت تک قیامت کے دن حشر کے میدان میں قدم اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں گے جب تک ہم ان سوالات کے جوابات نہیں دیں گے، تو اب سوالات تو ہر انسان سے ہوں گے، تو وہ یہ کہہ کہ جی میں تو ایسی جگہ رہتا تھا جہاں پہ حکومت مسلمانوں کی نہیں تھی، تو یہاں پہ کوئی دوسرا قابض تھا، تو اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی، اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا، اس لیے میں نے دینداری اختیار نہیں کی، تو وہ یہ کہہ کہ کیا جان چھوٹ جائے گی؟ بالکل نہیں چھوٹے گی۔ دیکھیں نا کہ کتنا بڑا المیہ ہے ہم مسلمانوں کا، کہ ہم ایک ہی شاپ ہے، وہ جو ہے وہ قیمت کچھ بولتے ہیں، بتاتے کچھ ہیں، لیتے کچھ ہیں، اور کوشش کیا ہوتی ہے؟ اوور چارج کرنا، کوشش کیا ہوتی ہے کہ یعنی
لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ دینا اور اس طریقے سے بد اخلاقی کے ساتھ بات کرنا، اور میں اگر آپ حضرات کو واقعات سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔ ایک بچہ کھڑا تھا، لڑکا، یہ ماؤنٹ اولیو پہ، تو وہ اس نے مجھے کہا کہ تم مسلمان آتے ہو تو تم کچھ بھی نہیں خریدتے، یعنی ایموشنل ٹاک کرنا۔ وہ آپ یہ دیکھ، جو لوگ بیچتے ہیں نا سیونیئرز یا پوسٹ کارڈ بیچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ بیچ نہیں رہے ہوتے، اصل میں یہ انڈائریکٹلی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا تم کیا بیچ کے آ رہے ہو؟ تم بھائی تم یہ کسی کو ضرورت ہوگی تو لے گا، نہیں ضرورت ہوگی تو کیوں لے گا؟ کوئی زبردستی تو نہیں ہے، یہ تجارت کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ تجارت کیا ہے؟ باہمی رضامندی کے ساتھ آپ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ آپ ایک چیز بیچ رہے ہیں تو کسی اور کو نہیں خریدنی، تو اس کے اوپر آپ بائی فورس نہیں کر سکتے کہ تم خریدو، یا اس کو آپ ایموشنلی آپ اس کے اوپر اٹیک کریں کہ تم جو ہے وہ اتنے برے ہو کہ تم نے مجھ سے خریدا نہیں، یہ نہیں۔ تو ایموشنل بات کرنا، اور تو میں نے اس کو کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ تم مجھے ایک دے دو۔ پھر وہ دوست تھا ہمارا، اس نے اس کو 100 شکل دیے۔ تو ایک اور لڑکا کھڑا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی وہ 10 شکل تم دو، اور اس کو دے دیے۔ تو جب اس کو کہا واپس دو، تو وہ کیا کر رہا ہے، 5 اور 10 شکل کے صرف 35 شکل واپس کیے اس نے اس کو۔ اور اصولاً کتنے کرنے تھے کہ بھائی 30 شکل چارج کر کے 70 واپس کرنے تھے، تو 35 واپس کر رہا ہے۔ تو وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے کہ 35 کیوں دے رہے ہو؟ تو یوں کہانی گھما رہا ہے۔ میں نے کہا یار اللہ کے بندے، میں نے کہا واپس دو 100 شکل، اپنے پیسے واپس لو۔ تو پھر اس نے پورے پیسے واپس کیے، یعنی پھر بعد میں میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ 10 شکل اور دو، وہ تم نے مجھ سے لیے تھے، اس کو دیے تھے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اتنی کنفیوژن، اور جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے اس کو 10 الگ سے بھی دے دیے، اور پھر میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو تم کیوں اس طرح کر رہے ہو۔ اور پھر بعد میں وہ ہنس رہا تھا کہ بڑا خوش ہو رہا تھا کہ میں نے جو ہے وہ بدتمیزی کر کے جو ہے وہ غلط بیانی کر کے جو ہے 10 شکل ایکسٹرا اس بندے سے نکلوا لی ہے۔ تو اب یہ وہ بچے ہیں جن کی عمریں 18 سال 19 سال ہیں، بڑی بڑی عمر کے لوگ ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اب اس قسم کا اور اس ماؤنٹ اولیو پہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، کیونکہ وہ کرسچینٹی کے نزدیک بھی بڑی مقدس جگہ ہے، مسلمانوں کے نزدیک بھی ہے، اور جوئش کے نزدیک بھی ہے، سب آتے ہیں وہاں پہ، سارے دنیا کے ٹورسٹ ہوتے ہیں۔ آپ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں، کس طریقے سے آپ ٹورسٹ کے ساتھ رویہ ہے، تو وہ کیا نہیں دیکھ رہے؟ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہے، مسلمان ہیں کیا؟ اتنی زیادہ آپ میں ہوس ہے، ہرس ہے کہ آپ اس کے یعنی غلط بیانی کرنے میں آپ 2 منٹ لگاتے ہیں، اور 2 منٹ کے اندر جو ہے وہ لڑنا شروع کر دیں گے، بدتمیزی شروع کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں بنیادی طور پہ، یہ سب چیزیں ہم نے ٹھیک کرنی ہیں اپنے معاشرے میں سے۔ ہم مسلمانوں کے اندر جو بہت ساری پرابلمز ہیں ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ صحابہ کرام کیا تھے؟ وہ ہمارا دار تھے، وہ امین تھے، وہ خیانت نہیں کرتے تھے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے، اور جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتے تھے۔ تو لوگ کہتے تھے یار یہ لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ تو اسلام تو کیا لوگ کیا صحابہ کی نمازیں دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے؟ نماز تو بعد کا مرحلہ ہے۔ سب سے پہلے ایک انسان کا جو آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو یا کسی مذہب سے تعلق نہ بھی ہو، ایتھیسٹ ہو، تو سب سے پہلے ہیومن انٹریکشن ہوتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جو ہے بات کرتا ہے، تو اس بات کرنے میں آپ کیسے ہیں، آپ کس طریقے سے آپ پیش آتے ہیں، آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے۔ پھر اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہا ہے تو اس معاملے کے اندر آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کتنے دیانتدار ہیں۔ حضور نے فرمایا جب بھی دو جھکتا ہوا دو، یہ نہیں کہ یہ نہ کوشش کرو کہ جو ہے وہ ڈنڈی مارو، حضور نے منع فرمایا۔ تو اب آپ جب معاملہ کرتے ہیں تو اس معاملے میں آپ اتنے اچھے ہیں کہ آپ اچھی طریقے سے پیش آتے ہیں، اور جھکتا ہوا دیتے ہیں، ایکسٹرا دے دیتے ہیں، ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں، اور مسکراتے ہیں، بڑے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ انسان دوسرا انسان متاثر نہیں ہوگا آپ سے؟ کیوں نہیں ہوگا؟ وہ کہے گا بھئی یہ کون ہے؟ مسلمان ہوئے گا، یار ماشاءاللہ مسلمان تو بڑا با اخلاق ہے، اس کا کردار اچھا ہے۔ اب اگر آپ اس کے ساتھ دھوکہ دیں گے، $5-10 کو آگے پیچھے کریں گے، اور آپ جو ہے اس کے ساتھ بحث کریں گے، کوشش کریں گے اس کی جیب سے پیسے نکلوا لیں،
تو اس کا کیا وہ آپ کے بارے میں تاثر لے گا، کیا امپریشن لے گا؟ وہ کہے گا یار یہ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ناظرین کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے جو ہے وہ ہماری ٹریننگ ہے۔ میں جب جاتا ہوں نا، دیکھتا ہوں کہ دکانوں کے اندر جب چھوٹے بچوں کو کوئی کھڑا کرتا ہے، دیکھیں چھوٹے بچوں کو مثال کے طور پہ 15-16 سال کا بچہ، 17 سال کا بچہ، آپ 15-16 سال کے بچے کو آپ نے کھڑا کر دیا، اب اس کا فائدہ آپ کی ذات کو کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایک لیبر مل گئی ہے اور آپ کام کرنے والا مل گیا، بچے میں انرجی زیادہ ہوتی ہے نا، یہ تو آپ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن نقصان کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے اس بچے کو چھوٹی عمر کے اندر جو ہے وہ پیسے کا حریص بنا دیا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے باپ کو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے فلافل لیے اور جو ہے وہ ہمس لیا، تو وہ سمجھا کہ مجھے جو ہے وہ عربی نہیں آتی ہے، تو وہ ایک بچہ اس نے اس کو جو پیسے لے رہا تھا اس کو بھیجا بندے نے جو بنا رہا تھا، اور اس کو آ کے کہتا ہے وہ کہ اس کو اتنے پیسے لینے ہیں، اس سے یہ اس کے یہ ریٹ نہیں ہے، اس کا ریٹ ڈیفرنٹ ہے، اس سے اتنے پیسے لو۔ اچھا میں سن رہا تھا اور میں نے دے دیے، میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ ابھی میں نے کہا میں اس سے کیا کہوں کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو، تو مجھے یقین جانیے دلی طور پہ بڑی تکلیف ہوئی۔ میں نے کہا یار دیکھیں اس بندے نے اپنے بچے کو کہا کہ جا کے اس کو کہو کیشیئر کو کہ پیسے زیادہ لو، کم نہیں لو، اور وہ اس کو آ کے کہہ رہا ہے۔ اب اس کو یہ بچے کو تو تھوڑی پتہ ہے کہ بندہ جو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، کوئی انگلینڈ سے آیا ہے، اس کو عربی نہیں آتی ہوگی۔ تو جب تک ہم ان معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک حالات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جب تک ہم نے بہت بڑا کوئی راکٹ سائنس نہیں کرنا، کوئی بہت بڑی ایفرٹ نہیں کرنی ہے، صرف اپنی ذات کو، ہر شخص اپنی ذات کو ٹھیک کرنا شروع کر دے کہ میں اپنی ذات میں جو ہے وہ ایماندار ہوں، سچا ہوں اور آنیسٹ ہوں اور با اخلاق ہوں، با کردار ہوں، اور میں اپنے آپ کو ٹھیک رکھوں گا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آؤں گا۔ اگر میں جاب کرتا ہوں تو اپنی جاب کے اندر سنسیریٹی کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ اس جاب کو کروں گا اور ڈنڈی نہیں ماروں گا۔ اور اگر میں کاروبار کرتا ہوں تو کاروبار کو ایمانداری کے ساتھ کروں گا، دیانتداری کے ساتھ کروں گا، سچائی کے ساتھ کروں گا، اور دھوکہ نہیں دوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو یہ بیسک چیزیں ہیں۔ تو یہ جب ٹھیک ہو جائیں گی، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، لکھ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حالات کو بدل دیں گے اور حالات بالکل بدل جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا، ہر لیول کے اوپر سے لے کے نیچے تک ہر لیول کے اوپر معاملات خراب ہیں، اور ہم جب سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یار کس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے امت کو، تو اس کی کوئی وجوہات تو ہیں۔ اس کی وجوہات حضور نے فرمائی ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ہے۔ موت تو اللہ سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، اور موت تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ تو اب وہ شخص امتحان سے بھاگتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی سے بھاگتا ہے، محاسبے سے بھاگتا ہے جس کی تیاری ٹھیک نہ ہو، جس نے گڑبڑ کی ہو، جس نے جو ہے وہ جس کے معاملات ٹھیک نہ ہو، تو وہ تو امتحان سے بھاگے گا۔ جس نے پڑھائی ٹھیک نہ کی ہو، تو وہ امتحان سے کتنا ڈرے گا۔ اور جس آدمی نے تیاری ٹھیک کی ہو تو وہ تھوڑی امتحان سے ڈرتا ہے، وہ تو کہہ رہا ٹھیک ہے امتحان لینا ہے لے لو، میری تو تیاری ہوئی بھی ہے۔ تو موت سے وہ آدمی گھبرا رہا ہوتا ہے کہ جس نے تیاری صحیح نہیں کی ہوتی۔ وہ کہتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تو سامنے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، تمہارے سینوں کے اندر جو چیز پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ سے تو کوئی بات چھپی نہیں ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ آدمی کو یعنی کوئی چیز اس سے اللہ سے پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ گھبرا رہے ہیں، اب ہر چیز سے گھبرا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے تو ایک تو بنیادی چیز میں نے جو نوٹ کی ہے، آپ سارے اسلامی ملکوں میں چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ یہ ایک بہت بڑا ایشو نظر آتا ہے، اور جو اسکیم، اعتماد نہیں ہے، ایک شخص دوسرے شخص کے اوپر اعتماد نہیں کرتا، اور یعنی یہ جو بہت غلط قسم کا رویہ ہے، اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس رویے کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔
دیکھیں یہ جو بڑی بڑی فرینچائز ہیں، اور آپ لنڈن میں چلے جائیں اور ملکوں میں جائیں، وہاں پہ ہر چیز کی قیمت لکھی ہوتی ہے کہ یہ چیز اتنے کی ہے. کوئی آدمی آپ کو اوور چارج نہیں کرے گا. کوئی یہ نہیں کہ یہ ٹورسٹ ہے تو اس کے لیے ریٹ ڈیفرنٹ ہے، اور یہ ٹورسٹ نہیں ہے تو اس کے لیے ریٹ ڈیفرنٹ ہے. یہ نہیں کہ جی مسلمان ہے تو مسلمان کے لیے ریٹ ڈیفرنٹ ہے اور غیر مسلم کے لیے ریٹ ڈیفرنٹ ہے. یہ کیا بات ہوئی بھئی؟ اگر آپ جوس بیچ رہے ہیں، اگر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، تو وہ مسلمان کے لیے بھی وہی قیمت ہونی چاہیے، غیر مسلم کے لیے بھی وہی قیمت ہونی چاہیے. اگر آپ نے ڈسکاؤنٹ دینا ہے تو آپ دیں. اگر آپ نے کوئی آفر لگائی ہوئی ہے تو وہ آفر رکھیں، وہ سب کے لیے ہونی چاہیے نا. وہ یہ تھوڑی ہونی چاہیے کہ جی مسلمان کے لیے تو آفر ہے، غیر مسلم کے لیے نہیں ہے. تو یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ تو کیا بحیثیت مسلمان ہونے کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے اس وقت اخلاقی انحطاط کا شکار ہیں، دیوالیہ ہو چکے ہیں، بینک کرپٹ ہو چکے ہیں. تو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ ہم سب کو اپنی اخلاقی تربیت کرنی چاہیے. علماء ہم بڑی بڑی باتیں کریں، جی تہجد میں اٹھو اور جو ہے یہ پڑھو اور وہ پڑھو اور یہ کرو، یہ وظائف وہ وظائف. کوئی وظیفے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں. وظیفہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے کہ اپنی ذات کی تربیت کی جائے. ہر شخص اپنی ذات سے کوشش کرے کہ یار میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا، میں یقین جانے امام صاحب نے یہ کہا کہ آج امت کو جو نقصان پہنچا ہے وہ امت کے دشمن یعنی کفار کی وجہ سے نہیں، بلکہ منافقین کی وجہ سے پہنچا ہے. اور منافق وہ ہیں کہ جنہوں نے لبادہ جو ہے وہ اسلام کا اوڑھا ہوا ہے، نام مسلمانوں والے ہیں لیکن کام سارے جو ہے وہ غیر مسلم والے کر. بلکہ غیر مسلم بھی اب یہ کام نہیں کرتے. یعنی منافق تو ایک الگ ہی قوم ہوتی ہے نا، تو منافقوں والے کام کرتے ہیں. آج کا تو غیر مسلم بھی یہ کام نہیں کرتا. تو لہذا بنیادی طور پر اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر رحم فرمائے، کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بھی اپنی تربیت کروں. سب سے پہلے تو مجھے اپنی تربیت کرنی ہے کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور میں اپنی ذات میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، اور پھر میں اپنی اولاد کو ٹھیک کروں، پھر اپنے گھر والوں کو ٹھیک کروں. پھر آپ اپنے آپ سے، ہر شخص اپنی ذات سے شروع کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے تبدیلی لے کے آئیں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.